تو آج میں اس پریشانی کا آپ لوگوں کو حل بتانا، یہ ذکر کرنا، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد ذات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نماز استغاثہ فاطمیہ، کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کون سا کلام پڑھوں یا کون سا ایسا کام کروں کہ یہ میری جو حاجت ہے، یہ جو میری پریشانی وہ دور ہو جائے۔ تو آج میں اس پریشانی کا آپ لوگوں کو حل بتانے جا رہا ہوں کہ اسی جو موضوع میں نے پہلے ایک اسی موضوع پہ جناب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ہے، یہ اسی کے ضمن میں آ رہی تھی نماز استغاثہ فاطمیہ۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ نماز کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں۔ یہ نماز 2 رکعت نماز ہے۔ ہدیہ جناب سیدہ جب سلام پڑھ لیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جناب پوری جناب سیدہ کے جس طرح آپ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کے بعد تسبیح میں 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ۔ جب یہ ذکر تسبیح میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جب سجدہ شکر کرتے ہیں، اسی حالت میں سجدہ شکر سے پہلے آپ نے سیدھی اپنا رخسار جو دایاں ہے وہ آپ نے زمین پہ رکھنا ہے، اور 100 دفعہ آپ نے یہ ذکر کرنا، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ یہ 100 دفعہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بایاں رخسار زمین پہ رکھنا اور یہی پھر ذکر آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جو پیشانی ہے وہ زمین پہ رکھنی ہے۔ پھر آپ نے یہی ذکر، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یہ 110 دفعہ آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے حاجت طلب کرنی ہے۔ حاجت طلب کرنے کے بعد آپ نے 1 دفعہ صلوات پڑھنی ہے۔ صلوات پڑھ کے آپ نے پھر سجدہ شکر دینا ہے۔ یہ تھی نماز استغاثہ فاطمیہ۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب سلمان بیٹھے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو خدا کا واسطہ کہ جب پل صراط سے گزر جائے گی تو جو مقام ہے بی بی کا جنت میں، جب اس طرف چلنے لگے گی تو ایک وحی آئے گی کہ اے فاطمہ تیری کوئی خواہش، تو بی بی عرض کرے گی بار الہا، جو میرے ماننے والے ہیں اور جو میرے بیٹے کے ماننے والے ہیں انہیں دوزخ کی آگ سے دور رکھ۔ تو اس وقت جناب سیدہ کی یہ جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ رسول پاک فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا اے فاطمہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو زہرا کے ماننے والے ہوں گے، جو فاطمہ کے ماننے والے ہوں گے، جو سیدہ کے ماننے والے ہوں گے، ان کو جہنم کی آگ سے میں دور رکھوں گا۔ تو یقیناً جو بی بی کے ماننے والے ہیں ان کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن پیروکار وہی ہوتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔